دہلی میں دو سوداگر رہتے تھے، ان کا گھی کا کاروبار تھا، دکانیں بھی ایک دوسرے کے نزدیک ہی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک سوداگر نے دوسرے سے 1,000 سونے کے سکے بطور قرض لیے، لیکن آئندہ وہ قرض ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرا سوداگر اکبر شہنشاہ کے دربار میں چلا گیا اور اپنی شکایت درج کروائی۔ اکبر شہنشاہ نے ان کا مقدمہ بریبل کے حوالے کر دیا۔ بریبل نے دونوں سوداگروں کے بیانات قلم بند کیے۔ مدعی نے کہا کہ اس سوداگر نے مجھ سے 1,000 سونے کے سکے لیے تھے اور اب یہ سکے واپس کرنے سے انکاری ہے، جبکہ دوسرے سوداگر نے کہا کہ نہیں جناب، یہ مجھے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھ سے حاسد ہے، اس لیے یہ مجھے جھوٹے مقدمے میں ملوث کرنا چاہتا ہے۔ بریبل نے دونوں کے بیانات سننے کے بعد ان کو 10 دن کے بعد عدالت میں پیش ہونے کو کہا۔ اس کے بعد بریبل نے گھی کے ڈبے تیار کروائے، ہر ڈبے میں 20 سیر گھی ڈلوایا اور ان میں سے صرف 2 ڈبوں میں اس نے ایک ایک سنہری سکہ بھی رکھ دیا۔ اس کے بعد بریبل نے سارے شہر کے سوداگروں کو بلوایا، وہ 2 سوداگر بھی آئے۔ اس نے ہر سوداگر کو ایک ایک گھی کا ڈبہ دیا اور ان سے کہا کہ اس کو اپنے گھر لے جائیں اور اس کی کوالٹی کا محتاط اندازے میں معائنہ کرتے ہوئے اس کی قیمت کا تعین کریں۔ بریبل نے دانستہ طور پر سنہری سکوں والے ڈبے مدعی سوداگر اور دوسرے سوداگر کو دیے۔ اس کے بعد سوداگر ان کو اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کا جائزہ لیا اور اس کی مارکیٹ ویلیو کا تعین کیا۔ ان دونوں سوداگروں نے اپنے اپنے گھی کے ڈبے میں سے ایک ایک سنہری سکہ پایا۔ جس سوداگر نے عدالت میں اپیل کی تھی اس نے تو وہ سکہ واپس کر دیا، جبکہ دوسرے سوداگر نے وہ سکہ نکال کر اپنے بیٹے کو دے دیا۔ مقررہ دن سارے سوداگر اپنے اپنے گھی کے ڈبے کے ساتھ شہنشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو بریبل نے بڑی احتیاط سے اس سوداگر کا ڈبہ چیک کیا جس نے دوسرے سوداگر کے 1,000 سونے کے سکے ادا کرنا تھے۔ اس کو دیکھنے پر پتہ چل گیا کہ اس نے گھی کی کوالٹی کم کر دی ہے۔ جب تحقیق کی تو اس سوداگر نے کہا کہ مہاراج، گرمی کی وجہ سے گھی کی کوالٹی کم ہو گئی ہے۔ بریبل کو پتہ چل گیا کہ گھی کے ڈبے میں سے سونے کا سکہ بھی غائب ہے اور اس کی کوالٹی بھی کم کر دی گئی ہے۔ اس نے اس سوداگر سے کہا کہ کیا ایسا ہے؟ پھر تو ہمیں دوسرے سارے ڈبوں کی بھی پڑتال کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر بریبل اندر چلا گیا اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس سوداگر کے گھر جاؤ اور اس کے بیٹے کو اس سنہری سکے کے ساتھ عدالت میں لے آؤ جو اس نے اس گھی کے ڈبے سے حاصل کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سوداگر کا بیٹا عدالت میں آ گیا۔ بریبل نے اس سے دریافت کیا کہ باقی کے 5 سکے کہاں ہیں جو اس گھی کے ڈبے میں تھے۔ اس کے سوداگر نے کہا کہ ہمیں صرف اس ڈبے سے ایک سکہ ملا ہے، 5 نہیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی بریبل سوداگر کی طرف مڑا اور اس نے کہا کہ تم مجھے اس ایک سونے کے سکے کے لیے دھوکہ دے سکتے ہو تو تم نے ضرور اس سوداگر کو 1,000 سونے کے سکوں کے لیے بھی دھوکہ دیا ہوگا۔ اب تاجر کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے بریبل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور معافی طلب کرنے لگا۔ اس نے وہ 1,000 سونے کے سکے بھی اس تاجر کو واپس کر دیے جس سے اس نے ادھار لیے تھے۔ دوستوں، اس لیے کہتے ہیں کہ تھوڑا کھا لیں لیکن اچھا کھا لیں۔ اگر آپ کسی غریب کا یا کسی امیر کا بھی حق مار کر 1,000 سونے کے سکے بھی اکٹھے کر لیں گے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا کسی نہ کسی جگہ ڈبل نقصان ہوگا اور ایک نہ ایک دن آپ ضرور پکڑے جائیں گے۔ اس لیے صرف حلال روزی کمائیں، تھوڑی کما لیں، تھوڑا کھا لیں لیکن اچھا کھا لیں۔ ایک دن دال کھا لیں لیکن دال حلال کی کھائیں، حرام کا گوشت نہ کھائیں۔